ظالم باپ نے اپنی ہی 4 معصوم بیٹیوں سے شادی کر لی۔ یہ عجیب و غریب اور ناقابل یقین واقعہ سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 4 بہنیں تھیں جو اپنے والد سے بہت زیادہ محبت کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنی والدہ کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ ان کے ابا ہر چیز کا خیال رکھتے تھے۔ ان کے کھانے پینے کا خوب خیال رکھا کرتے تھے۔ ان کا باپ ہر وقت گھر میں ہوتا تھا۔ ان کا وجود ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ ان 4 بہنوں کے والد نے کبھی انہیں اسکول جانے نہیں دیا اور نہ انہیں عربی تعلیم دلوائی، صرف گھر میں ہی رکھتا تھا، اور جب باہر جاتا تو گھر کو باہر سے بند کر کے جاتا تھا۔ ان کو پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ جب اس کی بیٹیاں کہتی کہ وہ پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کے والد کہتا کہ وہ ان کو باہر نہیں بھیج سکتا، اس کو دنیا کا بہت خوف ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اور اگر کوئی بہن باہر جانے کا یا بازار جانے کا نام لیتی تو ان کا باپ کہتا کہ میں نے تم لوگوں کو دنیا کی نظروں سے بہت مشکل سے بچا رکھا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ دنیا کی نظر تم پہ پڑے اور تم کو نظر لگ جائے۔ باہر سے اگر کچھ لانا ہوتا، جیسے کہ سودا، کپڑا وغیرہ، تو خود لے کر آتے۔ ان بہنوں کو تو کبھی کبھی دکھ ہوتا کہ ابا باہر سے تالا لگا کے جاتے ہیں۔ دنیا چاہے جتنی ہی خراب کیوں نہ ہو، ہم بہنیں تو اچھی ہیں، ہمارا دل تو صاف ہے۔ ان کی بڑی بہن کہتی، اماں کے چلے جانے کے بعد ہمیں ابا نے پالا ہے اور ہم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، شاید اسی لیے ہی ایسا کرتے ہیں ابا حضور۔ ان کی بڑی بہن جب 18 سال کی ہوئی تو ان کا ابا اسے کمرے میں لے جاتا، گھنٹوں گھنٹوں کمرے میں رکھتا۔ جب وہ باہر آتی تو ڈری ہوئی، سہمی ہوئی ہوتی تھی۔ جب دوسری بہنیں پوچھتی کہ کیا ہوا ہے تو وہ ڈر کے مارے خاموش ہو جاتی تھی۔ بڑی بہن روتے ہوئے کہتی کہ پتہ نہیں کہ اس جیل جیسی زندگی سے کب ہماری جان چھوٹے گی۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ بڑی بہن کھڑکی سے باہر جانا چاہتی تھی کہ وہ دنیا دیکھ سکے، اور اس کو اس کے ابا نے دیکھ لیا۔ اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا اندر لے کر آیا اور اس کے اوپر بہت ہی غصہ کیا۔ اتنا غصہ ان کے ابا نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا۔ دوسری بہنیں بھی غصہ دیکھ کر سہم گئیں، اور اس کے ابا نے اس کو بہت برا بھلا سنایا۔ پھر جب ان کے ابا کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو وہ باہر چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ قاضی کو ساتھ لے آیا اور بڑی بہن کو کہا کہ آؤ میرے پاس بیٹھو۔ جب بڑی بہن پاس بیٹھ گئی تو قاضی سے کہنے لگا کہ قاضی صاحب، میرا اور اس کا نکاح پڑھائیے۔ یہ سن کر تمام بیٹیوں کے پیروں سے زمین کھسک گئی۔ ان کو لگا کہ ابا کسی اور کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، لیکن ان کے ابا نے تو ظلم کی ہر حد پار کر دی تھی۔ بیٹیاں بہت رو رہی تھیں اور تڑپ رہی تھیں کہ ایک باپ کا ایک بیٹی کے ساتھ تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن وہ مجبور تھیں، کیا کر سکتی تھیں؟ نہ ہی وہ باہر جا سکتی تھیں کیونکہ ان کا باپ باہر سے تالا لگا کر جاتا تھا، اور نہ ہی کسی کو بتا سکتی تھی کیونکہ ان کے گھر پہ کوئی نہیں آتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد باپ کا نکاح بڑی بیٹی کے ساتھ ہو گیا اور ان سب بہنوں کو صبر کا گھونٹ پینا پڑا۔ اس کے بعد ان کے ابا نے بڑی بیٹی کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے گیا۔ سبھی بہنیں اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ کل جو ان کی بڑی بہن تھی، آج وہ ان کے لیے ماں بن چکی تھی۔ وہ رات ان بہنوں کے لیے بہت بڑی تھی، اور دوسری بہنوں کو یہ ڈر تھا کہ اگر ہم نے اپنی مرضی کی تو ابا ہمارے ساتھ بھی یہی کریں گے، جو بڑی بہن کے ساتھ کیا۔ اگلے دن جب بڑی بہن کمرے سے باہر آئی تو اس کا چہرہ رو رو کر سوج چکا تھا۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ دوسری بہنوں کو دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ بڑی بہن نے حالت کے سامنے سر جھکا دیا تھا۔ بڑی بہن نے تو اپنی ہار تسلیم کر دی، لیکن بڑی بہن سے جو چھوٹی بہن تھی، اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر ابا میرے ساتھ ایسا کریں گے تو میں ان کے سامنے ہار نہیں مانوں گی۔ اس کے ابا کو پتا تھا کہ میری یہ بیٹی مجھ سے شادی نہیں کرے گی، تو ابا نے دوسرے دن قاضی کو بلوا لیا اور دوسری بہن کی شادی زبردستی کسی اور کے ساتھ کر دیا۔
اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ رخصت ہو کر ایسے گئی کہ دوبارہ واپس پلٹ کر کبھی نہیں آئی۔ وہ بہنیں نہیں جانتی تھی کہ ہماری بہن کہاں گئی ہے۔ ان کے ابا کی حرکتوں کی وجہ سے اب وہ کوئی بغاوت نہیں کرتی تھی، بہت ڈری اور سہمی رہتی تھی۔ اب وہ بہنیں جان چکی تھی کہ جو بھی ابا کے خلاف قدم اٹھائے گا تو اس کا انجام بہت ہی بھیانک ہوگا، اور اس طرح بڑی دو بہنیں اپنی انجام کو پہنچ گئی تھی۔ بڑی بہن سے اس کے ابا نے شادی کی تھی تو وہ ہر وقت گھبرائی، ڈری، سہمی اور روتی رہتی تھی۔ اسی طرح 6 ماہ گزر گئے تو اس ظالم باپ نے اپنی تیسری بیٹی سے شادی کر لی۔ اس کی کوئی غلطی نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ تمام بہنوں سے زیادہ خوبصورت تھیں۔ 2 بہنیں ابا کے نکاح میں چلی گئی اور تیسری کو خدا جانے ابا نے کس کے ساتھ نکاح دے کر رخصت کر دیا۔ اب پیچھے ایک بہن بچ گئی تھی جس کو اپنے بارے میں سوچ کر بہت خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے ابا میرے ساتھ کیا کریں گے۔ ایسے ہی دن گزر رہے تھے کہ بڑی بہن امید سے ہو گئی اور ابا نے اسے دوسری بہنوں کے کمرے میں واپس بھیج دیا، اور جو دوسری بیٹی کے ساتھ نکاح کیا تھا تو وہ اسے اپنے پاس رکھنے لگا تھا۔ اب بڑی بہن کی جگہ چھوٹی بہن استعمال ہونے لگی تھی۔ دوسرا دن ہوا اور جس کو اس نے نکاح کیا تھا وہ بیٹی بھاگ گئی تھی۔ ابا نے کہا کہ وہ رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ جو لڑکی آج تک گھر سے باہر نہیں گئی تھی وہ بھلا بھاگ کر کہاں جا سکتی ہے؟ نہ ہی وہ گھر سے باہر نکلی تھی اور نہ ہی پڑھی لکھی تھی۔ اب پیچھے 2 بہنیں بچی، ایک وہ بہن جو حاملہ ہوئی تھی، ایک وہ جو کنواری تھی، اور دوسری بہنوں میں سے ایک تو بھاگ گئی اور ایک کو ابا نے پتہ نہیں کس کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ افسوس کہ جو محافظ تھا اب وہ ہی لٹیرا بن چکا تھا۔ ایک باپ اپنی بیٹی کا محافظ ہوتا ہے لیکن اب باپ ہی لٹیرا بن چکا تھا۔ حاملہ بہن کی طبیعت اب دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اس کا ابا ایسے خوش ہوتا جا رہا تھا۔ اب اس بہن کے حمل کو 7واں مہینہ لگ چکا تھا۔ روز ہی جب صبح ہوتی تو حاملہ بہن روتی ہوتی۔ اب حاملہ بیٹی اس ظالم باپ کی کسی کام کی نہیں رہی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ میں اپنی چھوٹی بیٹی سے شادی کر لیتا ہوں۔ چھوٹی بیٹی کو اب یہ محسوس ہو چکا تھا کہ ابا میرے ساتھ بھی یہی کریں گے، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اس کے ابا نے کہا کہ اب وہ اس سے نکاح کر رہا ہے کیونکہ اس کی بڑی بہن بیمار ہو گئی تھی۔ اب اس ظالم کو اپنی چھوٹی بیٹی کی ضرورت تھی۔ چھوٹی بیٹی قدموں میں گر گئی کہ ابا میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں۔ چھوٹی بیٹی بہت رو رہی تھی، بہت منتیں کی کہ ابا میرے ساتھ یہ گناہ نہ کریں، لیکن چھوٹی بیٹی کی باتوں کا اس ظالم باپ پہ کوئی اثر نہ ہوا، اور اس نے اپنے پاؤں سے ٹھوکر ماری اور اسے کہنے لگا کہ تمہاری اتنی ہمت کہ اب تو میرے سامنے زبان چلانے لگی، اور اس دن کے لیے میں نے تمہیں پال پوس کر بڑا کیا ہے، اور اس دن کے لیے تجھ پر لاکھوں خرچ کیے تھے۔ محترم ناظرین، اور اسی طرح ظالم باپ نے اپنی چھوٹی بیٹی سے بھی شادی رچا دی، اور اسی طرح ایک ظالم باپ نے اپنی چوتھی بیٹی کی بھی زندگی برباد کر دی۔